لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے زمانے میں جس طرح کے نت نئے فتنے ابھر رہے ہیں اور ان فتنوں کے چنگل میں ہمارے معصوم بچے پھنستے چلے جا رہے ہیں، ایسی حالات میں، ایسے نازک ترین حالات میں قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں. جس طرح ہمارے سامنے سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے سامنے بڑے بوڑھوں کا انتقال ہو رہا ہے، جب ان کی اولاد پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک عجیب قسم کی بے چینی دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ باپ جس نے زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے دھوپ نہیں دیکھا، گرمی نہیں دیکھا، یعنی دھوپ کو برداشت کیا، گرمی کی تپش کو برداشت کیا، اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے نہ جانے کہاں کہاں قرضہ کیا، اور وہ ماں جس نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے نہ جانے کیا کیا سب تکلیفوں کو سہا، پڑوسیوں کی تکلیفوں کو، خود نندوں کی تکلیفوں کو، خود دیوروں کی تکلیفوں کو، اس طرح کے جو حالات آج کل ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، یہ ایک عورت یعنی ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اور ان کی پرورش میں جتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بیچارہ باپ گلف کی گرمیوں کو برداشت کرتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہ کر کے 30 سال تک گرمیوں کو برداشت کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنی بیوی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اور خاص طور پر اس ماحول سے دور جس ماحول میں اسے خوشیاں ملتی ہے، گاؤں کے ماحول سے دور. وہی گرمی، وہی پریشانی، وہی دل کے اندر سوار، ذہن و دماغ کے اندر سوار ہوتا ہے کہ میری اولاد اچھی بنے، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد صحیح راستے پر رہے. ہر بات یہ تڑپتا ہے، یہ برداشت کرتا ہے، اس کو سہتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری قربانیاں ضروری ہیں. باپ کی ذمہ داری ہے خرچہ اپنی اولاد کا برداشت کرنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اپنے اولاد کا خرچہ دینا، اپنے اولاد کو پڑھانا، تعلیم دینا، ان کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کا لتے کا انتظام کرنا باپ کی اہم ذمہ داری ہے اور نماز کی طرف فرض ہے. عزیز بھائیوں، لیکن آج کل کی عالمیوں کو دیکھا جائے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. جو موضوع جو ٹاپک میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ اپنے اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں. ہم اپنے اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں. اس کی وجہ یہ ہے جب ہماری اولاد نیک ہوگی، میرے عزیز بھائیوں، مرنے کے بعد کم سے کم ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والی بنے گی. ہم اپنے اولاد کو نیک بنائیں گے تو مرنے کے بعد کم سے کم امی اور ابو کا نام لے کر کے ان کی زبانوں سے دعائیں مغفرت نکلے گی. اگر اولاد نیک نہیں بنائی ہم نے، دنیا کی ساری خوشیاں ان کو دے دی، دنیا کی ساری سہولتیں ان کے قدموں میں ہم نے نچھاور کر دی، دنیا کی ساری تعلیم ہمیں انہیں دے دی، لیکن جب ہم مر گئے تو وہی اولاد کی زبانوں سے ماں کے لیے کیسا مغفرت کی دعا کرنا، باپ کے لیے کیا دعا مانگنا، حدیث میں کیا باپ کے لیے دعا مغفرت آئی ہے، اللہ کے نبی نے ماں کے لیے کیسے دعا مانگی ہے. اگر وہ دعا ہی بچوں کی زبان پر نہ آئے تو اس سے بڑی افسوس کی بات نہیں ہوگی. میرے عزیز بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنے اولاد کو نیک بنائیے. 2 کام ہم کو
करवाया था और वो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के ताल्लुक से मांगी थी और वो दुआ कुरान में मौजूद है। सूरह इब्राहीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जिसमें दो काम है, पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी है कि उन दो कामों को अपनी औलाद के ताल्लुक से फिक्र करें। अगर वो दो काम अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह हम खुशी खुशी मर करके दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को नकल फरमाता है, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। पहली दुआ रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने वाला बना, नमाज का पाबंद बना और मोमिन ज़ुर्रिय्यती मेरे औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। मेरे अजीज भाइयों, सबसे पहला काम अपने औलाद के ताल्लुक से जो करे वो है नमाज की पाबंदी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है अल्लाह से, अल्लाह मैं नमाज पढ़ने वाला मुझे भी बना और मेरे औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ये भी नसीहत फरमाई थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो नबी थे, मरने से पहले अपने औलाद को नसीहत करके गए, नमाज नहीं छोड़ना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, मतलब अल्लाह ही की इबादत करना, तौहीद को इख्तियार रखना। मेरे अजीज भाइयों, मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, सहाबी रसूल फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज जो बार बार हुजूर सकरात में बोल रहे थे, कह रहे थे, जबान से निकल रहे थे, वो थे अस्सलातु अस्सलाह अस्सलाह। आए लोगों नमाज को कायम रखो, आए लोगों नमाज को कायम रखो। मेरे अजीज भाइयों, आज ये जमाने का तकाज़ा है हम अल्लाह अपने औलाद को नमाजों का पाबंद बनाए, अपने औलाद को कम से कम फराइज की नमाज का पाबंद बनाए। अगर हमारी औलाद हमारी निगाहों के सामने नमाजें छोड़ती है तो याद है कि वो औलाद क़यामत के दिन हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगी, हमारे लिए खुशी का जरिया नहीं बनेगी। इसलिए कि जो औलाद अल्लाह को याद नहीं करती है तो मरने के बाद माँ बाप को कहाँ याद करेगी। जो औलाद अल्लाह को याद नहीं करती है मरने के बाद माँ बाप को कहाँ याद करेगी। जिस अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेजा, जिस अल्लाह ने उन्हें दुनिया में पैदा फरमाया, उस अल्लाह को वो औलाद भूल करके जिंदगी गुजार रही है, उस माँ बाप को कैसे वो याद रखेगी जब दुनिया छोड़ करके माँ बाप चले जाएंगे। पहली जिम्मेदारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमें मालूम होती है हम नमाजों की पाबंदी कराएं। इसीलिए सही मुस्लिम में और बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की ताकीद के बारे में, बच्चों के बारे में, नमाजों की ताकीद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, लोगों अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म करो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म करो। वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, कब से? 7 साल की उम्र से। देखिए अभी बालिग नहीं हुआ बच्चा, अभी बच्चा 7 साल की उम्र में बालिग नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह के नबी कह रहे उसको आदत डालो, प्रैक्टिकली तौर पर वो मस्जिदों में आकर के नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, उसको आदत हो जाए। 15 साल को बालिग होता है शरीयत की निगाह में। आजकल तो 12-13 साल में बच्चे बालिग हो रहे हैं, लेकिन शरीयत के हिसाब से 15 साल है। याद रखिए अल्लाह के नबी फरमाए नमाज के बारे में कोई और हुक्म ऐसा नहीं है, शरीयत में कोई भी अल्लाह के नबी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया कि वो फर्ज होने से पहले अल्लाह के नबी कह रहे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ नमाज के बारे में कहा, अभी फर्ज नहीं दिए तुम्हारे बच्चों के ऊपर नमाज, लेकिन तुम अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाओ अगर वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाए। आगे अल्लाह के नबी जो बात कहने जा रहे हैं वो और हमें गौर से सुनने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दुनिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। अबू दाऊद की रिवायत है, सही मुस्लिम में भी अलग-अलग अल्फाज आए हैं। अल्लाह के नबी आगे फरमा रहे 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको मारो। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर के लिए रहमत बनकर के आए, जानवरों को मारने से मना फरमाया मेरे हबीब ने।
میرے حبیب نے اونٹ کو مارنے سے منع فرمایا. میرے حبیب نے زانیہ عورتوں کے ساتھ بدکلامی کرنے سے منع فرمایا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار آدمی کو گنہگار بولنے سے منع فرمایا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا لفظ اور ورڈ استعمال کرنے سے منع فرمایا. لیکن نماز کے بارے میں کمپرومائز نہیں فرماتا. مارو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو 10 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی اتنے سختی کے ساتھ کہہ رہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنے اولاد کو نماز نہیں پڑھتا ہے، تاکید کرنے کے باوجود نماز کو چھوڑتا ہے، تو شریعت نے بچوں کو ہلکا سا تنبیہ کے لیے مارنا، زوردار مارنا نہیں، ہلکا سا تنبیہ کے لیے مارنے کی شریعت میں اجازت دی گئی، صرف نماز کے لیے، صرف نماز کے لیے. عزیز بھائیو، معلوم یہ ہوا ہم اپنے اولاد کو نیک بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ ہم اپنے اولاد کو نمازی بنائیں. سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی اور ماں کی یہ ہے ہم اپنے اولاد کو نمازی بنائیں. جب میری اولاد نمازی ہوگی آپ قبروں میں جائیں گے، سکون کے ساتھ آرام کریں گے. آپ کی اولاد جو بھی دعا مانگے گی انشاءاللہ آپ کے حق میں قبول کی جائے گی. آپ کی اولاد نماز پڑھنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے گی. انشاءاللہ آپ کا قبر کا دروازہ جنت کا کھل جائے گا اور قبر جنت کا ایک باغ بنے گا. یہ ضروری ہے عزیز بھائیوں. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت ساری نمازوں سے متعلق آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذمے کو تم لوگ مت توڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں عہدہ منہ ڈال دے گا. اور عزیز بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نمازوں میں نہیں رہتے، فجر کی نمازوں میں نہیں رہتے. میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فجر کی نمازوں میں نہیں رہتے. اور بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کو نہیں پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عہدے کو جہنم میں ڈال دے گا، عہدے کو جہنم میں ڈال دے گا. میں آپ کو معراج کا واقعہ بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، ساری احادیث کی کتابوں میں معراج کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کو جنت اور جہنم دکھلائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر آئے تو ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہا کہ 2 فرشتوں کے ذریعے سے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سر کو بڑا پتھر لے کر کے کچلا جا رہا ہے. یعنی فرشتہ اتنا زور سے سر کے اوپر وہ پتھر مارتا ہے کہ پتھر مارنے کے بعد وہ پتھر لڑکتا وہ دور جاتا ہے. جانے کے بعد وہ فرشتہ اس پتھر کو واپس لے کے آتا ہے، یہاں چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کا سر چکنا چور خود سے لہولہان ہو جاتا ہے، پورا بھیجا باہر نکل کے آ جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے. وہ پتھر کو لے کر واپس آنے تک، اس پلیس میں آنے تک وہ سر آٹومیٹک واپس ویسا ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو پھر اس سر کو پھر اس پتھر کے ذریعے سے گزرتا ہے، پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اگل بگل میں رہنے والے دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون آدمی ہے جسے اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیز بھائیوں جو ان فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه الرجل، یہ وہ آدمی ہے یأخذ القرآن فیرفضه، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس کو چھوڑ دیا. آج ہم دیکھیے رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، صرف تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. میرا اور آپ کا عالم یہی بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے کہا یہ سزا اس آدمی کو دی جا رہی ہے جو قرآن کو پڑھا، سیکھا اور اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، بخاری کی حدیث ہے. اے اللہ کے نبی وہ آدمی ایسے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو نماز چھوڑ کر کے فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا تھا. عزیز بھائیوں، معلوم یہ ہوا جو آدمی جو حضرات فرض نماز فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، گویا کہ ان کا سر کچلا جائے گا پتھر کے ذریعے سے، ان کے سر کو کچلا جائے گا، پھوڑا جائے گا، دبایا جائے گا. اور یہ اللہ کے نبی معراج میں جا کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں. ہر آدمی اب غور کرے کہ میری زندگی میں نے کتنی فجر کی نمازوں کی پابندی کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کتنے اللہ کو بنانے کی کوشش کی ہے. میرے عزیز بھائیوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو فجر سے لے کر کے عشاء کی نماز کا پابند بنائے. ان کو سختی کے ساتھ مسجدوں میں جا کر کے، اگر مرد ہے تو مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنے کی تاکید کرے، اگر عورت بیٹی ہے تو اسے گھر کے اندر نماز کا پابند بنائے. یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے والدین کی. اور میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے، میں نے کہا آج سب سے بڑا خطرہ ہے اپنے اولاد کو نیک نہ بنانے کا.
کو نیک نہ بنا کر کے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہی اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے. تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نیک بنائیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں، ماں باپ کا حق سکھائیں. ان کو جب نیک بنائیں گے تو دوسری ذمہ داری ہے ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں. ماں باپ کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے. یاد رکھیے، نماز جنازہ پڑھانا مولانا کا ذمہ داری نہیں ہے. میرے باپ کی نماز جنازہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے. ہوا بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کا نماز جنازہ پڑھائے، اور بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر کے دعا مغفرت کرے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا سب سیکھ لیا، نہ سیکھا ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا. ساری دنیا سیکھا ہمارے بچوں نے، اور ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو، دنیا کمانا سکھایا، دنیا کی ڈگریاں سکھائی، لیکن بچے کی زبان سے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد کیا دعا مانگنا ہے وہ دعا نہیں سکھائی. تو کیا خاک ہماری اس سکھانے کا، اور کیا خاک عزت ہمیں ملے گی مرنے کے بعد جانے کا. عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں، یاد رکھیے حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد نماز فرض نہیں، مرنے کے بعد روزہ فرض نہیں، مرنے کے بعد صرف حساب و کتاب شروع ہوگا. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد دنیا سے انسان کا کنیکشن اور کنیکٹنگ ختم ہو جاتا ہے. تین چیزیں پوری باقی رہتی ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں. اس میں ایک چیز ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے امی ابو کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو دعا سکھا کر کے جائیں گے، دین سکھا کر کے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی دعائیں ہمیں نصیب ہوگی، بچوں کی دعائیں ہمیں ملیں گی. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، کتنے جنازوں میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں، کتنے جنازوں میں ہم لوگ بھی شریک ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو دیکھ کر کے میت کے مرنے والے پر افسوس ہوتا ہے، کیا کر کے گیا یہ باپ اپنے بچوں کو، کہاں ڈال کے گیا. اس بچے کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، آگے پیچھے دیکھتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. نماز جنازہ کے اندر ایک دعا ہوتی ہے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے، میت کی مغفرت کے لیے، وہ دعا بھی یاد نہیں. تو کیا خاک ہم اپنے بچوں کی نصیحت کر رہے ہیں، کیا خاک ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ہر باپ اس بات کی آس ہے، فکر کر لے میں اس حالت میں مروں گا کہ میرے بچے کو زبان سے میرے لیے دعا نفرت نکلنی چاہیے. میں اس حالت میں مروں گا کہ میرا بیٹا قبر پہ آ کر کے سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے ابو کے لیے، اپنے ابا کے لیے دعا نفرت کرنے والا بنے گا، کسی مولانا کا محتاج نہیں ہوگا. میں میرے اولاد کی دعاؤں کا محتاج ہوں. یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے، مولانا کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب بیٹا یا بیٹی دعا کرتی ہے تو ضرور قبر کے اندر درجہ بڑھتا ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ماں باپ کو ملتا ہے. وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی ان لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب باپ کو یا ماں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد باپ دیکھ رہا ہوگا اس کا درجہ بڑھ رہا ہے. بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، جب قبر میں باپ کو ڈالا جائے گا، جب ماں کو قبر میں ڈالا جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، اور اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، آگے آگے ہوتے جائیں گے، اسے اور درجہ ملتا جائے گا. وہ باپ اور ماں پریشان ہو کر کے اللہ سے پوچھیں گے، اے اللہ میاں کیا بات ہے، اتنا بڑا درجہ مجھے کیسے مل رہا ہے، یہ قبر کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، قبر کے اندر اتنی زیادہ فراوانی کہاں سے آ رہی ہے. اللہ سے وہ انسان سوال کرے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ میں کیا دنیا میں کر کے آیا ہوں. لیکن وہ گنہگار ماں باپ جب بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے، اللہ کی نوازشوں کو قبر میں اور جنت میں دیکھیں گے، میرے عزیز بھائیو اللہ سے الٹا سوال کریں گے، یا ربی اے میرے اللہ ان لی هذه، یہ کیا ہے، یہ کس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرشتہ اس ماں باپ کو قبر میں اور جنت میں جانے کے بعد کہے گا،
इस्तिग़फ़ारि वलदिक लिक, दुनिया में तेरा बेटा तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। दुनिया में तेरा बेटा अभी तो कब्र में पड़ा हुआ है, दुनिया में मस्जिद में बैठकर तेरा बेटा तेरे लिए माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे जिंदगी में पाला पोसा, मेरे माँ बाप को माफ फरमा। जैसे ही बच्चे माँ बाप के हक में दुआ करते हैं, वहाँ कब्र उस तरह कुशादा होती जाती है, उस तरह अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोलते जाते हैं और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करते जाते हैं। ये दो काम मेरे भाइयों आप लोग करके जाइए, इंशाअल्लाह अपने औलाद के ताल्लुक से एक नमाज का पाबंद बनाइए, नमाज के अंदर कम्प्रोमाइज न कीजिए, खुदा के वास्ते न कीजिए। और दूसरा, अपने माँ बाप मरने के बाद बेटा मेरे लिए क्या दुआ कर रहे हैं सीख ले, नमाज जनाजा में क्या पढ़ना है सीख ले, ताकि तू मेरी नमाज जनाजा में सही नमाज पढ़ सके। कितने बच्चे ऐसे हैं, बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा है, नमाज सही पढ़ना आता ही नहीं, मौलाना पढ़ा करके काम तमाम कर देते हैं, बच्चे को नमाज पढ़ना तक नहीं आता, बच्चे को क्या पढ़ना है वो भी नहीं आता। जरा सोचिए, ऐसी औलाद होगी और वो बाप कितना हसरत और नदामत के साथ कब्र में जा रहा होगा, जिसके औलाद को नमाज जनाजा में पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होगा और नमाज जनाजा की दुआ मालूम नहीं होगी। मेरे अजीज भाइयों, ये दो काम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को नकल फरमाया है, एक तो नमाज का पाबंद बनाइए और दूसरा अपने औलाद को दीन सिखाइए, ताकि आजकल के माहौल में देख रहे हैं जगह जगह लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं और जनाजों का एक अंबार है, उनकी औलाद को देखते ही हमें अफसोस होता है। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आप अपने औलाद को नेक बनाने की फिक्र कीजिए, अल्लाह के लिए अपने औलाद को ये दो काम सिखाइए, एक नमाज का पाबंद बनाइए, नमाजी बनाइए और दूसरा उन्हें दुआएं सिखाइए, उन्हें दीन सिखाइए, ताकि ये हमारे बच्चे, ये हमारे लड़के जिनको हमने इतना पसीना बहा बहा करके, मैंने कहा 30-30 साल गल्फ में रह करके बेचारे आ जाते हैं, बूढ़े होने के बाद रिटायरमेंट लेकर के आ जाते हैं, अगर वो इतना बर्दाश्त कर करके बाप आता है, अगर वो बच्चा उस बाप के लिए नफरत की दुआ मरने के बाद न करे तो उसका क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को, खासतौर पर माँ बाप को, इन दो बातों की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरफ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी औलाद को नमाजी बनाए, अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक दुआओं का एहतमाम करने और दीन पर चलने के अल्लाह ताला हम सबको ताकत और तौफीक अता फरमाए।